ذہنی طور پر بعض جگہ ایک بھی فائدہ ہے جو فائدہ اسی طرح سے چند اور فوائد اور ہو سکتے ہیں. جتنے بھی فوائد ہوں گے اگر آپ کو جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں ان سے اپنے تمام فوائد تھوڑے ہی رہیں گے. آپ فوائد کی لسٹ بنا لیجیے اور اس بھی غور کر لیجیے. انسان کے لیے خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے. انسان کا خاندان اس کی کچھ پناہی کرتا ہے، اس کو سپورٹ دیتا ہے، مورل سپورٹ ہوتی ہے. بھئی آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو؟ کبھی میں فلاں ہوں. کوئی پرابلم آتی ہے تو خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ خاندانی نظام قائم ہوتا ہے نکاح کے رشتے سے. نکاح ہوتا ہے، نئے رشتہ دار آتے ہیں، نیا خاندان وجود میں آتا ہے اور ایک نظام اور مضبوط ہوتا ہے، تعلقات اور بڑھتے ہیں. اور مغرب میں خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. خاندانی نظام کی بنیاد نکاح ہے. نکاح کو باقی رکھنا، اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر مرد اور عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے، دونوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کافر ہے یا مسلمان؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت کے مطابق دونوں کو ڈیوٹیاں الگ الگ اسائن کی. مرد کو کہا گھر کے باہر کی ذمہ داری تمہاری ہے، عورت کو کہا گھر کے اندر کی ذمہ داری تمہاری ہے. مرد کو کہا پیسہ تم نے کما کے لانا ہے، لا کے گھر میں خرچ کرنا ہے. بیوی کو کہا تم نے گھر میں رہ کے گھر کے سارے کام کرنے ہیں، نئی نسل کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی ہے. ایک تقسیم کار ہے، کاموں کی تقسیم ہے. جیڈیز الگ الگ ہیں، مرد کی جیڈیز الگ ہیں اور عورت کی الگ ہے، دونوں کو نبھانی ہے. اب یہ جو فطرت نے جاب ڈسکرپشن اسائن کر دی دونوں کو، یہ ایک ضرورت بھی ہے فطری طور پر. بعض مرتبہ میاں بیوی کے اندر وہ محبت، وہ اپنائیت، وہ تعلق نہیں ہوتا کہ زندگی میں مزہ آ رہا ہو، لیکن یہ ایک معاشرتی ضرورت دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. یہ معاشرتی ضرورت دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، یعنی خاندان اچھی رہتی ہے. ضرورت کیا؟ خاوند کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے کام، میرے بچوں کی تربیت، یہ ساری چیزیں میں تو نہیں کر سکتا، یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. بیوی کو پتہ ہے کہ باہر سے پیسہ کما کے لانا میرے لیے مشکل ہے، یہ وہ والی ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے. تو چلو جوڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ اور حقیقت ہے. یہ خاندان بچا رہتا ہے. لیکن کس کا؟ جو مرد فون کر رہا ہے نا کہ میں نے بیوی کی ذمہ داری فائنینشیل بچوں کی میرے اوپر ہے. اور مغربی معاشرے میں یہ تصور نہیں ہے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں جب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں آن نہیں کی گئیں اور یہ والی جو ایک بانڈنگ تھی، ایک جوڑ تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، تو وہاں کروڑوں کی تعداد میں طلاق صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہاں کروڑوں کی تعداد میں گھر اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ عورت کو ابھی فائنینشیل آزادی مل جائے کتنے ہی گھروں میں، تو ابھی وہ شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے، نسل تباہ ہو گئی، اولاد تباہ ہو گئی. یہ سادہ سی بات ہے کہ اس میں کہیں غلط میں ضرور بتائیے کہ ایک دوسرے کی ضرورت پر صبر کر لیتے ہیں کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، زندگی چلتی رہے. یہ بہت ہوتا ہے. نکاح کا ایک بہت اہم ترین مقصد قرآن پاک میں جو بیان ہوا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سکون ہے کہ دونوں میاں بیوی کو ایک سکون ہے. اور کیجیے گا جب الگ جاب یا بزنس کرتا ہو، عورت الگ جگہ جا کے جاب اور بزنس کرتی ہو، تو اس گھر کا سکون خراب ہونے کے کئی چانسز ہیں. مثال کے طور پر خاوند کو شک ہو سکتا ہے، شیطان بھی تو پیچھے ہے نا، توڑ پیدا کرنے والا، کہ یہ باہر جاتی ہے تو پتہ نہیں اس کا کسی سے رشتہ نہ ہو. شبہات و شبہات کے بیچ جنم لے سکتے ہیں، یہ بڑھ بھی سکتے ہیں. تو سکون اس وجہ سے بھی خراب ہو سکتا ہے. اچھا اور دیکھ لیجیے، ہر جگہ ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. دوسرا کیا؟
ہمارے ماحول میں شوہر سارا دن گھر کے باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہوا رات کو تھکا آ رہا، جب گھر آتا ہے تو بیوی مسکرا کے استقبال کر رہی ہوتی ہے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اب ایک گھر ایسا ہے کہ مرد بھی کمانے باہر گیا ہوا ہے، عورت بھی کمانے باہر گئی ہوئی ہے، رات کو دونوں ہی تھکے ہوئے آئیں گے، آپس میں محبت کی بات کیسے کریں؟ خاوند اپنے پاس بلائے گا تو وہ اس کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کر سکے گا، نتیجہ تک سکون ختم۔ تو بوتھ سائڈ، دونوں کو، عورت کو بھی مرد کو بھی، دونوں کو پریشانی، اور وہ جب چیزیں بڑھیں گی اس کا اثرات پھر نسلوں پر آئیں گے، تو ایک یہ نقصان ہے۔ تیسری بات، بہت ساری خواتین ان کو کوئی فائنینشیلی پرابلم نہیں ہوتی، شوق کیا کام شروع کر دیتی ہیں، کوئی بھی پیسہ کمانا شروع کر دیتی ہیں، بالآخر وہ شوق ان کی مجبوری بن جاتا ہے اور مرد حضرات پیچھے ہٹ کے سارا بوجھ ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسے بھی ہوتا ہے، جب وہ فریضہ بن جاتا ہے نا، ڈیوٹی بن جاتی ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ دیکھیں بھائی، گھر کا پیسہ مرد کمائے یا عورت کمائے، بچہ تو عورت نہیں جننا ہے نا، اس کو تو نہیں سوئچ کر سکتے کہ آج کے بعد ماں جو ہے وہ خاوند بنے۔ پھر عورت کے ساتھ جو ماہانہ ایک سلسلہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے، کہ مرد کے ساتھ تو نہیں شفٹ کر سکتے ہم کہ لیجیے آج ضرورت زیادہ ہے تو اس کے اندر کوئی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس میں کوئی تبدیلی کر دو، امپاسبل۔ اب عورت نے اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی، جتنا مرضی باہر چلی جائے، سارا دن وہ جاب کرے، بزنس کرے، بالآخر گھر کی ذمہ داریوں میں کچھ نہ کچھ تو اس کا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے۔ تو باہر کی ذمہ داریاں بھی لی، گھر کی ذمہ داریاں بھی لی، بچوں کی ذمہ داریاں بھی لی، اور یہ اپنی ماہانہ جو ذمہ داری ہے، عذر ہے، وہ بھی لی، بچے نے پیدا ہونا ہے وہ ذمہ داریاں بھی لی۔ الٹیمیٹلی عورت اتنے بوجھ تلے جب آتی ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ مغربی ممالک کا، یورپ کا، جاپان کا، کینیڈا کا، امریکہ کا سروے لیجیے، انٹرنیٹ پہ سب مل جاتا ہے، وہاں پر اینٹی ڈپریشن اور اس طرح کی گولیاں اور یہ بیماریاں عورتوں کے اندر 67% زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو میلز۔ مردوں سے کے اندر کم ہے، عورتوں میں بہت زیادہ۔ جو اللہ کی تقسیم ہے اس سے جب ہٹے تو نقصان۔ اس کے علاوہ ایک اور سروے کروا لیجیے اور انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں، وہاں کی وہ عورت جو گھر سے باہر نکل کے ساری ذمہ داریاں لیتی ہے، اس کو اگر آپشن دی جائے کہ تمہیں تمہارے گھر میں بآسانی مل جائے، وہ تمہیں قبول ہے یا باہر جانا قبول ہے، تو وہاں کی 87% خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر کی ہونا چاہتے ہیں، ہم گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جیسے ڈیزائن کیا ہے اسے آپ جتنا مرضی بھاگ جاؤ، دور جاؤ، لیکن اندر وہ جو کمی ہے وہ خالص پوری نہیں ہوتی، وہ پھر اینٹی ڈپریشن لینی پڑتی ہے اور یہ سب معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پر، خاندانوں کے اندر اور معاشرے کے اندر پریشانیوں کا اور ڈپریشن۔ اچھا جی، ایک اور، اچھا میں رک جاؤں، یہ جو میں نے کچھ نقصانات بتائے آپ اس سے تائید کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں؟ تائید اسلام کی تقسیم کے گھر کے باہر عورت مرد کام کرے اور گھر کے اندر عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اس تقسیم میں بچوں کو، اگلی نسل کو ماں کی ممتا، محبت پوری ملتی ہے، توجہ مکمل ملتی ہے۔ لیکن جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے پیسہ کمانے کے لیے، جاب کرے یا بزنس کرے، تو یہ والی چیز بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب بچوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اگر تو پیسے ہوتے ہیں تو ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب بچہ ہمارا ہے، تربیت ہم کسی سے پیسے دے کے کروا رہے ہیں، یا گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، کسی کو بلا لیا، بھائی میرے بچوں کی تربیت اب تم نے کرنی ہے۔ اولاد ہماری ہو، تربیت کوئی اور کرے، تو ماں باپ کی وہ محبت کدھر ہے؟ گھر میں جب ماں کھانا پکاتی ہے نا، اور بچے 4 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، بیٹی یہ میں نے آپ کے لیے بنایا، بیٹا یہ میں نے آپ کے لیے بنایا، وہ اپنائیت، وہ محبت